بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أمين وحي الله وخاتم رسل الله بشیر رحمت اللہ ونذیر نکمت اللہ صاحب السکینۃ والمدفون بالمدینہ المنصور المؤید ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على يعصود الدين وقدوة الصالحين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيد الأوصياء وركن الأولياء صالح المؤمنين وحاكم يوم الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة وموضع الرسالة مختلف الملائكة ومهبة الوحي معدن الرحمة وخزان العلم منتهى الحلم وأصول الكرم ثلالة النبيين وصفوة المرسلين ورحمة الله وبركاته ولعنة الله على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری یا علی ارباب دانش صاحبان فهم و فراست عاشقان ولایت علی بن ابی طالب آب عقیدت کے قطروں سے دھلی ہوئی حمد کے الفاظ پیش کر رہا ہوں اس مدبر الامور کی بارگاہ میں صد عظمت پناہ میں جو شب کے جبڑے سے صبح کی زبان کو برآمد کرتا ہے، جو
شکم مشرق سے سورج کو ایسے نکالتا ہے کہ جیسے ابھی پیدا ہوا، جو شکم مشرق سے نومولود آفتاب کو برآمد کرتا ہے اور پھر آفتاب کی کرنوں کے قافلوں سمیت اسے مغرب کے قبرستان میں دفن کر دیتا ہے اور پھر مغرب کی قبر کے اوپر رات کی سیاہ چادر ڈال کر روشن ستاروں کی پتیوں کو پھینک دیتا ہے، اور درود ہو اس وجود نادنین پر کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو اپنی انگوش کی پشت پر لگے ہوئے ناخن کی طاقت سے واپس بلا لیتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ پرانا نظریہ تھا کہ جو علی نے سورج کو واپس پلٹایا تھا، اس لیے کہ سورج نہ واپس آتا ہے نہ جاتا ہے، دراصل یہ زمین گھومتی ہے۔ دراصل علی نے سورج کو واپس نہیں پلٹایا تھا بلکہ اپنی انگوش کی نوک پہ کرۂ ارض کو گھمایا تھا۔ نظام ولایت علی دراصل نظام ولایت مصطفیٰ ہے۔ فکرہ بدل رہا ہوں، قدر کیجئے گا۔ علی کی ولایت مصطفیٰ کی ولایت کا بیمہ ہے۔ بیمہ ہوتا ہے ضمانت جس کے ہوتے ہوئے چیز محفوظ رہتی ہے۔ اللہ نے کہا اے محمد تیری رسالت اس وقت تک محفوظ رہے گی جب تک تیری امتوں کے عاشقوں کے دلوں میں علی کی ولایت کا چراغ روشن رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کا ذکر ایسا ہے کہ جو مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اس ذکر میں ایسی تاثیر ہے کہ جو تھکن کو دور کر دیتی ہے، اور پھر کیوں نہ ہو انہی کے غم اور انہی کی مسرتوں کی وابستگی سے ہماری پہچان ہے۔ ہماری پہچان مال و ملال نہیں ہے، ہماری پہچان تخت و تاج نہیں ہے، ہماری پہچان علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر میں اپنے لفظوں کو بدل دوں، نہ صرف ہماری پہچان ذکر علی ابن ابی طالب ہے بلکہ ہماری ماں کے کردار کی پہچان بھی ذکر علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ آپ کے ذوق کو دیکھ کر ایک اور جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے در دولت پر پہنچے۔ بی بی نے سوال کیا، نام پوچھا، کہا کون ہے؟ کہا میثم تمار ہوں، کوفے سے آیا ہوں۔ بی بی نے کہا تمہارا نسب کیا ہے؟ کہا علی کا غلام ہوں۔ اب بی بی نے کیا فرمایا؟ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے فرمایا سبحان اللہ۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے تو نسب پوچھا تھا، اس نے آپ کے سوال کا جواب تو نہیں دیا، آپ کیوں فرما رہی ہیں سبحان اللہ؟ تو عجب نہیں ہے کہ آواز آئے رسول اللہ کے گھر میں رہی ہوں، اتنا تو سن رکھا ہے کہ جو علی کے غلام ہوتے ہیں ان کا نسب خراب نہیں ہوتا۔ مولا علی امیر المومنین کوفہ کے گلیوں میں آتے جاتے میثم تمار کو چھیڑ کر کہتے ہیں، میثم تمار آج تو کھجور بیچ رہا ہے، کل تجھے کسی درخت پہ لٹکایا جائے گا۔ خدا کی قسم میثم کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، یا علی آپ ہوں گے؟ کہا نہیں، میری ولایت کے جرم میں تجھے پھندے پہ لٹکایا جائے گا۔ کہا کس درخت پہ؟ کہا اس درخت پہ
جب سے علی نے بتایا ہے کہ میرے عشق کا امتحان وہاں ہونا ہے، اس دن سے شجر کی آبیاری شروع کر دی۔ ہر شخص آ کر پوچھتا تھا تو تمار ہے، تو تمر فروش ہے، تو کھجور بیچنے والا ہے، تجھے اس درخت سے پیار کیسے ہو گیا ہے؟ جواب دیا باقیوں سے میرا پیٹ چلتا ہے، توجہ کیجئے گا، باقیوں سے میرا پیٹ چلتا ہے، اس سے میری روح چلتی ہے، یہ شجر مجھے ولایت علی کی یاد دلاتا ہے۔ سلام ہو میسم تمار پر، قل رب ادخلنی مدخل صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ نے تمام انبیاء کو دین دے کر بھیجا، دین کی خاطر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ کی پہچان کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی طولانی زندگی لا الہ الا اللہ کی پہچان کے لیے، تمام تر انبیاء اپنے زمانے میں لا الہ الا اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں۔ یہی اصل دین ہے، یہی عین دین ہے، یہی معیار ہے، یہی اصل دین ہے۔ مگر اللہ نے تمام انبیاء کو، ہر نبی کو ناصر و مددگار عنایت فرمائے ہیں، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر ناصر و مددگار کے دین کا کام اللہ کی حجت کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ کا اسلوب ہی یہی تھا، سنت الہیہ ہی یہی تھی کہ اللہ کے دین کا کام بغیر ناصر و مددگار کے انجام نہ پائے۔ اللہ نے انبیاء کو ناصر و مددگار عنایت فرمائے، اور جنہیں نہیں دیے انہوں نے مانگ لیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اتنے درجات کے مالک ہیں، خلت الہیہ کے وارث ہیں، 100 سالہ عمر تبلیغ کی، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرما رہے ہیں رب حبلی من الصالحین، پروردگار کوئی مددگار دے لیکن صالحین میں سے دینا۔ چونکہ نوح کا حشر دیکھ چکے تھے نا، ہم پروردگار کوئی اولاد عطا فرما۔ اب نبی اولاد اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی زمینیں تھی، جائیداد کا کوئی وارث چاہیے تھا، اسماعیل چاہتے ہیں اللہ کے دین کا مرکز بنانے کے لیے، بیت اللہ کی تعمیر کے لیے کوئی ناصر و مددگار مل جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا مستجاب ہوئی، حضرت اسماعیل جیسا ذبیح اللہ بیٹا عطا کیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم مکے میں تھے، رسول اللہ نے میرا ہاتھ بھی تھاما، علی کا ہاتھ بھی تھاما، ایک صحرا میں لے کر کے گئے۔ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا پروردگار ان اخی موسیٰ قد سألہ، سید الانبیاء حضرت موسیٰ کا حوالہ دے رہے ہیں، ان اخی موسیٰ قد سألہ، میرے بھائی موسیٰ نے مانگا ہے، آپ نے عطا کیا ہے، انی محمد النبیوں کا، اے پروردگار میں محمد ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا محمد ہوں۔ حضرت موسیٰ نے مانگا تھا، آپ نے عطا کیا ہے، اب میں مانگ رہا ہوں، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گریں کھول دے، میرے امر کو آسان فرما دے، وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ عَلِيًّا أَخِي، میرے بھائی علی کو میرے اہل بیت میں سے میرا وزیر بنا دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ، کیا محمد مصطفیٰ کو ضرورت تھی کہ وہ موسیٰ کا حوالہ دے؟ یقیناً نہیں، ان کو نبوت ملی ہے اس زمرے میں
اس اعتبار میں کہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، انہیں نبوت ملی ہے، اور پھر حوالہ بھی دیا، اگرچہ حوالے کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی حوالہ دیا، اور اپنی ساتھ جو محبت تھی، جو اپنا ذاتی عشق تھا، اس کا بھی حوالہ دیا، کہا انی محمد، میں وہ ہوں کہ جس کی تو حمد کرتا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کی تو تعریف کرتا ہے، اگرچہ تجھے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں محمد ہوں پروردگار، میں اسی طرح مانگ رہا ہوں کہ جس طرح موسیٰ نے مانگا تھا۔ اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت موسیٰ مانگے اللہ قبول کرے، اور محمد مصطفیٰ مانگے اور حوالے بھی دے اور قبول نہ ہو، یقیناً قبول ہوئی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے توقف ضروری ہے جو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اگر وہیں پر مولا متقیان کو ولی بنا دیا جاتا تو قرآن کی آیت میں یہ نہ آتا کہ اس طرح مانگو قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ موسیٰ مانگے تو ہارون کو ولی کہے، تو علی کو ولی نہ کہے، سلطان نصیرہ کہہ کر پکار۔ یہ نصیر ہے، ناصر نہیں ہے، اور نصیر بھی نہیں، سلطان نصیرہ۔ اللہ جسے سلطان نصیرہ کہے، ملا ہمیں قرآن کے حوالے دے۔ کہا سورہ الحمد پڑھتے ہو؟ جی، سورہ الحمد میں آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر یا علی مدد بھی کہتے ہو، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ابھی آپ نے توقف کیا ایک لمحے کے لیے، تو میں ایک جملہ اور پڑھا دوں۔ ایک خود ساختہ امام کے پاس، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور اس نے آ کے کیا گستاخی کی؟ کہتا ہے مولا مجھے قرآن کا مباحثہ کرنا ہے۔ امام نے بڑی بے نیازی سے کہا وہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ قرآن کا وہ کون سا سورہ ہے کہ جس کا اول تمہید ہے، وسط اخلاص ہے اور آخر دعا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اسے کیا معلوم تھا؟ امام نے فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ جی مولا پڑھتا ہوں۔ کہا سورہ الحمد پڑھتے ہو؟ کہا جی پڑھتا ہوں، ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ کہا یہی تو سورہ الحمد ہے جس کا اول تمہید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اس کا وسط اخلاص ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا آخر دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہاں پر میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سورہ الحمد عطا کر کے دعا مانگنے کا ڈھنگ بتا دیا کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو پہلے ہم پیش کرنا، پھر اخلاص کو وعدے کرنا، اور پھر دعا مانگنا، اور دعا کا طریقہ بھی بتایا کہ جب دعا مانگنا تو انعمت علیہم کہہ کر تب اللہ کا بھی خیال رکھنا، غیر المغضوب علیہم کہہ کر تب اللہ کا بھی خیال رکھنا، اور دعا اس انداز سے مانگنا کہ تاکہ دعا قبول بھی ہو جائے۔ کہا سورہ الحمد پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں۔ پھر عجیب لوگ ہو، یا علی مدد بھی کہتے ہو، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ بھیا ایاک نستعین بعد میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد پہلے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ایاک نعبد پڑھتے ہو، پھر کعبہ کو سجدہ بھی کرتے ہو؟ توجہ جہاں چاہتا ہوں، میں نے کہا کعبہ کو پھر سجدہ بھی کرتے ہو، یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہے؟ کہا نہیں یہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کعبہ کو خود بنایا ہے، حضرت ابراہیم نے بنایا ہے،
اللہ نے بنوایا ہے، حضرت ابراہیم نبی نے بنایا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے بنوایا ہے، حضرت ابراہیم نبی نے بنایا ہے۔ میں نے کہا تمہاری ہوش کہاں گئی؟ جسے اللہ بنوائے، نبی بنائے، وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جس حجت خدا کو خود خدا بنوائے اور نبی بنا کر دکھائے، جس طرح اللہ نے کعبہ کو بنوایا ہے اس کی طرف جھکنا عین عبادت ہے، اسی طرح علی سے مدد مانگنا عین مدد الہی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اسے سلطان نصیرہ نہیں بنایا، اللہ نے اسے سلطان نصیرہ بنایا ہے۔ علی اور اولاد علی کیوں مدد الہی ہیں؟ اللہ جو مدد کرتا ہے اس مدد کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کیوں؟ ظرف مشیت پروردگار ہے، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر فائد ہے۔ اب یہ اس منزل پر چلے گئے ہیں، اب ان کا اپنا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ ہے، اب ان کی اپنی زبان نہیں ہے، لسان اللہ ہے، اب ان کا اپنا چہرہ نہیں ہے، اب ان کی اپنی پہچان نہیں ہے، اب ان کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بیچ چکے ہیں۔ اب یہ اپنی مرضیاں بھی نہیں رکھتے، ارادہ اس کا ہوتا ہے، عمل یہ کرتے ہیں۔ اب یاد رکھنا، اگر کہیں شب ہجرت بستر مرگ پر سو جائیں تو یہ مشیت الہی ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں سوتے، یہ مشیت الہی ہے۔ اگر رکوع میں کسی کو انگوٹھی دے دیں تو سمجھ لینا کہ یہ مشیت پروردگار ہے۔ اب ان کا ہر فعل مشیت پروردگار کے تابع ہے۔ یہی وجہ تھی کہ علی ابن ابی طالب نے یوم الخندق میں عمر ابن عبد الود کو گرایا تو چھوڑ دیا کہ مشیت پروردگار میں اپنا ارادہ آ رہا تھا، یہ مشیت پروردگار کے تابع ہے۔ اب ان کا ہر فعل مشیت پروردگار کے تابع ہے۔ اب اعتراض نہ کرنا ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی، امام حسین نے جنگ کیوں کی۔ امام حسن صلح کرے تو بھی مشیت پروردگار ہے، امام حسین قیام کرے تو بھی مشیت پروردگار ہے۔ یہ تو امام حسین نے خود لب کشائی فرما دی کہ جب جا رہے تھے کسی نے پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ شاء اللہ و یرانی قتیلہ، کہ اللہ کی مشیت یہ ہے، جب اللہ کی مشیت ہو جاتی ہے تو یہ سب تسلیمیں خم کر دیتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے تھک تو نہیں گئے، پریشان تو نہیں ہے؟ علی سلطان نصیرہ ہے، نبی کو علی کی ضرورت ہے، تبھی تو مانگ رہے ہیں۔ وہ ایک موقع آیا تھا نا کہ 3 دن تک یہ رسول اللہ کہتے رہے کوئی ہے کہ جو میری مدد کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دعوت ذوالعشیرہ میں 3 دن تک فرماتے رہے کوئی ہے کہ جو میری مدد کرے۔ اگر نبی کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی تو یہ سارے قبیلے کو اکٹھا کر کے کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ نبی کو ضرورت تھی اور کسی نے بڑھ کر کہا انا ناظرک یا رسول اللہ، انا ناصرک یا رسول اللہ۔ در حقیقت وہ یہ اعلان کر رہا تھا بھلا یہ کون ہوتے ہیں آپ کی مدد کرنے والے؟ میں ہوں کہ جسے اللہ نے سلطان نصیرہ بنایا ہے۔ بھلا یہ کون ہوتے ہیں اسلام اور کار رسالت کے عنوان سے آپ کی مدد کرنے والے؟ میں ہوں کہ جسے اللہ
نے سلطان نصیرہ بنایا ہے۔ قبلہ اب اس مجلس کی توسط سے میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو علی سے مدد مانگی ہے، جو اسلام لیا ہے، نبی کا مددگار مانگا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہماری ان سے کوئی ذاتی وابستگی ہے، ہمارا علی سے کوئی ربط نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے پاس گئے تھے، اس نے ہمیں نبی کے پاس بھیجا۔ اب اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، اور یہی تمہارا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو میرا نبی دے دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، اس نے ہمیں نبی کے پاس بھیجا۔ ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ شیخ بطح کا بیٹا ہے، ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ رئیس مکہ کا بیٹا ہے۔ ہمیں علی اور اس کے آباء و اجداد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، اس نے ہمیں نبی کی بارگاہ میں بھیجا۔ ہم نے نبی کے پاس آ کر کہا نبی اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر کچھ ہو تو عطا کیجئے۔ اب نبی نے پلانوں کا ممبر بنا کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بنو ہاشم میں سے ہے، ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اگر ابو طالب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مانتے تو طالب کو مانتے نا، بھائی طالب بڑے بھائی ہیں ان کے، ان کو مانتے، عقیل کو مانتے یا جعفر کو مانتے، تین بڑے بھائی ہیں علی کے۔ توجہ چاہتا ہوں، قبیلہ ایک ہے، عشیرہ ایک ہے، خون ایک ہے، باپ ایک ہے، نسل ایک ہے، نسب ایک ہے، صلب ایک ہے، ماں ایک ہے، آغوش ایک ہے، رحم ایک ہے، سب کچھ ایک ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی ایک بھی علی کے برابر نہیں آ سکتا۔ جب علی کے سگے بھائی علی کے برابر نہیں آ سکتے تو ہم کسی عام گناہگار کو علی کے برابر کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری وابستگی اسلام سے ہے۔ اب یہاں پر رشتہ داری معیار نہیں ہے، وفاداری معیار ہے۔ کوئی کتنا بڑا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، علی بھی تو چچا کا بیٹا ہے نا، ابو لہب چچا ہے، کوئی کتنا بڑا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چچا ہو، لیکن رسول کی وفاداری کو ثابت نہ کرے تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر نبی کا کچھ بھی نہ لگتا ہو اور نبی کی وفاداری کو ثابت کر دے تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ السلمان منا اہل البیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں دوش نہ دو، یہ نبی کی مجبوری ہے کہ بغیر نصیر کے نہیں چل سکتے۔ اللہ نے جسے سلطان نصیرہ بنایا ہے اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اور فقط یہاں تک بات نہیں ہے کہ رسول خدا نے اپنی حیات طیبہ میں سلطان نصیرہ بنایا ہو، بلکہ جاتے جاتے بھی اعلان کر کے گئے ہیں الحق مع علی و علی مع الحق۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ تو ازل سے جنگ ہو رہی ہے حق و باطل کی، اور قیامت بھی اسی کا نتیجہ ہوگا کہ جو حق پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو باطل میں ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ نبی تقسیم کر رہے ہیں، اور بات فقط یہاں تک نہیں، اور پھر فرمایا پروردگار حق کو ادھر موڑ دے، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہو۔ اب نبی کی پالیسی سمجھیے گا کہ نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہو، کہ اگر حق ادھر رہے گا جدھر علی ہو تو حق محفوظ رہے گا۔ علی اور حق کے درمیان فرق یہ ہے کہ علی حق کا محافظ ہے، حق علی کا محافظ نہیں ہے۔ علی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، علی کا جو محافظ ہے وہ صرف
حق سبحانہ و تعالی ہے، باقی جتنے حق بھی ہیں سب کا علی محافظ ہے، اور علی ایسا محافظ ہے کہ جو تنہا محافظ نہیں، ابو طالب بھی حق کا ناصر و محافظ ہے، اور علی کی پوری نسل قیام قیامت تک حق کی ناصر و محافظ رہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جو خود کو تو پامال ہونے دیتے ہیں لیکن حق کی نصرت و مدد کو نہیں چھوڑتے۔ یہ وہ ہیں جو خود پامال ہو جاتے ہیں لیکن حق کی نصرت و مدد کو نہیں چھوڑتے۔ علی کے سامنے علی کی زوجوں کو تماچے لگے، خود پامال ہو گئے لیکن حق کی نصرت و مدد کو نہیں چھوڑا۔ 21 رمضان المبارک علی کے سر پر ضربت لگی، خود پامال ہو گئے لیکن حق کی نصرت و مدد کو نہیں چھوڑا۔ حسین نے کربلا میں اپنا پورا کنبہ، اپنا پورا خاندان لٹا دیا لیکن حق کی نصرت و مدد کو نہیں چھوڑا۔ ہاں عزادارو، یہ ایام ہیں پرسے کے، ایسے نہ رویا کرو کہ جیسے کوئی پڑوسی بن کر روتا ہے، ایسے رویا کرو کہ جیسے کوئی گھر والا روتا ہے۔ ایک میت ہوتا ہے نا، اس پر رونے والے 3 ہوتے ہیں۔ ایک رونے والا وہ ہوتا ہے کہ جو گلی والا ہے، ایک رونے والا وہ ہوتا ہے کہ جو پڑوسی ہوتا ہے، اور ایک رونے والا وہ ہوتا ہے کہ جو گھر والا ہوتا ہے۔ اب جو گلی والا ہوتا ہے نا، تو جب روتا ہے تو سمجھ کر روتا ہے، اور جب پڑوسی روتا ہے نا تو کنٹرول کر کے روتا ہے، اور جب گھر والا روتا ہے تو بے چین ہو کر کے روتا ہے۔ ہم عزادارو، جب تمہیں رونا نہ آئے نا تو اپنے کسی خوبصورت بچے کو دیکھ کر یہ سوچا کرو کہ اگر اسے کوئی زخم آ جائے تو مجھ پہ کیا گزرے گی۔ پھر بھی اگر آپ کو رونا نہ آئے تو اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر رویا کرو، اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر اپنے کڑیل جوان کو دیکھ کر رویا کرو، اور عزادارو اگر پھر بھی رونا نہ آئے نا تو باہر گلی میں نکل جایا کرو، کسی 6 مہینے کے بچے کو دیکھ کر یہ سوچا کرو کیا 6 مہینے کے بچے بھی مارے جاتے ہیں۔ عزادارو، ایک سائل امام سجاد علیہ السلام سے آ کر سوال کرتا ہے، مولا کہ جو آپ کی مجلس میں گریہ نہیں کرتا تو آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو امام نے فرمایا رو کر کہ ہم سب معصوم مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سائل نے پھر سوال کیا، مولا یہ کیا بات ہوئی؟ جو تمہاری مجلس میں گریہ نہیں کرتا تو آپ کا کیا ارشاد ہے؟ امام نے پھر جواب کا تکرار کیا، فرمایا ہم سب معصوم مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب سائل نے تکرار کیا نا تو امام سجاد نے رو کر فرمایا، اے شخص، جب کوئی نہیں روتا نا تو اتنا تو سوچتا ہوگا کہ ہمارا بھرا گھر ایک دن میں کیسے لٹ گیا۔ یہی حق ہے پرسے کا، اسی طرح ہی پرسہ دینا چاہیے۔ امام سجاد جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تعداد میں گریہ کرتے ہوئے، کونوں کے بل قریب آ جاتے ہیں۔ جب آنسوں کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو فرماتے ہیں، اے عزادار، تو نے خطیب کی روایت تو سنی ہے لیکن میرے علی اکبر کو گرتا ہوا نہیں دیکھا۔ ہاں عزادارو، علی اکبر کتنا خوبصورت تھا حسین کا بیٹا، علی اکبر کتنا پیارا تھا حسین کا بیٹا،
کوئی حسین سے جا کر کے تو پوچھے نا کہ جس نے نماز تہجد میں دعائیں مانگ مانگ کر علی اکبر کو لیا ہو. اور امام حسین علیہ السلام یہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں علی اکبر کو بوسہ دیتا ہوں نا تو میری پیاس ختم ہو جاتی ہے. ہاں عزادارو یہ جملے مقتل میں ملتے ہیں کہ جب نوکے نیزہ پر سر ہوتے تھے نا بازاروں اور کوفہ میں تو علی اکبر کا سر جہاں جہاں جاتا تھا ادھر ادھر حسین کا سر جاتا تھا. عزادارو جب بازار میں سر نوکے نیزہ پر ہوتے تھے علی اکبر کتنا پیارا ہے کتنا خوبصورت ہے. دشمن کی ایک عورت نے جیسے ہی علی اکبر کے سر کو دیکھا نا تو بے ساختہ ہو کر کہا کاش تیری ماں مر گئی ہوتی. پیچھے سے آواز آئی ابھی تک میں زندہ ہوں. عزادارو صبح عاشور کا وقت آ گیا. کربلا کا غریب مٹی سے اٹھا وہاں آیا جہاں کربلا جہاں پر علی اصغر بیٹھا ہوا. علی اصغر کے چہرے پر بوسہ دے کر کہا میرے لال اٹھو آذان کے لیے. ابھی علی اکبر آئے کربلا کی گرم ریت پر تیمم کر رہے ہیں. ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر جیسی ہی کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر. زہرا کی بیٹیوں نے ماتم کرنا شروع کیا اور رو کر کہا ام کلثوم ایک اذان کوفہ میں تھی آج کربلا کی اذان. ہم دادارو جب کوئی نہ رہ گیا سارے انصار مارے گئے. علی اکبر بنی ہاشم میں سے پہلا جوان ہے کہ جو میدان کی طرف گیا ہے. اب علی اکبر کی عمر کتنی ہے 18 سال ہوگی یا 19 سال ہوگی. اب حسین نے اپنے لال کو خود تیار کیا. اب کوئی بھی جوان جاتا تھا نا تو عباس تیار کرتے تھے. اب حسین نے علی اکبر کو تیار کیا ہے. علی اکبر کو سامنے بٹھا لیا ہے. امام جب باندھنا شروع کیا نا تو باندھتے جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ پہنائی اب گھوڑے پر بٹھا دیا. علی اکبر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. امام حسین نے ایک مرتبہ ایک مایوسانہ نظر دوڑائی علی اکبر کے چہرے پر اور انگشت شہادت کو بلند کیا اللہم اشہد لا ہؤلاء القوم. اب پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا. اب وہ جوان جا رہا ہے جو شبیہ ترین ہے نبی سے خلقت میں گفتگو میں اخلاق میں اور فرمایا یا اللہ جب میں تیری نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا علی اکبر کو دیکھتا تھا. علی اکبر خدا حافظ. جب علی اکبر اجازت لے کر بابا سے خیام میں گئے ہیں نا جیسی ہی زینب عالیہ نے دیکھا نا تو علی اکبر کے بولنے سے پہلے ہی ماتم شروع کر دیا. جناب زینب عالیہ نے ماتم شروع کر دیا. ابھی علی اکبر بولا نہیں ہے. رو کر جناب زینب نے فرمایا اے علی اکبر ارحم علی غربتنا. اے میرے لال پھپھیوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے تجھے موت کی طرف بھیجنا. اب بیویوں نے حلقہ بنایا. علی اکبر کا ماتم شروع ہو گیا. عزادارو ہر شہید جانے کے بعد اس کی شہادت کے بعد ماتم شروع ہو گیا ہے. لیکن علی اکبر وہ ہے کہ ابھی زندہ ہے تو ماتم شروع ہو گیا ہے. جب علی اکبر خیام میں الوداع کے لیے آئے ہیں نا تو کبھی خیام کا پردہ اٹھتا تھا کبھی خیام کا پردہ گرتا تھا. تو کسی نے معصوم سے پوچھا معصوم اس کی کیا وجہ ہے تو فرمایا جب بھی علی اکبر جانے کا ارادہ کرتے ہیں کبھی زینب پکڑ لیتی ہے کبھی ام کلثوم کبھی ماں کبھی سکینہ. بھائی آپ مجھے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہو. جب جانے کا ارادہ کیا ایک پیچھے سے آواز آئی. جناب عباس نے صدا دی کہا جی آقا علی اکبر گھوڑے سے اتر آؤ ایک منظر خیام میں دیکھتے ہوئے جاؤ. اب حضرت عباس نے
جیسے ہی پردہ اٹھایا ایک 24 سال کا بوڑھا ہاتھ میں عصا ہے، علی اکبر مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جب دونوں بھائی آپس میں ملتے ہیں نا، خصوصاً عید کے دن جب دونوں بھائی آپس میں ملتے ہیں تو بہنوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن آج منظر عجب ہے، دونوں بھائی مل رہے ہیں لیکن پھوپھیوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ علی اکبر کو سجاد سے جدا کرو، یا علی اکبر مر جائے گا یا سجاد مر جائے گا۔ اب علی اکبر نے گھوڑے کو مہمیز کیا، گھوڑا چلا، امام حسین چلے، گھوڑا تیز ہوا، امام حسین تیز ہوئے، گھوڑا دوڑا، امام حسین دوڑے، ایک بی بی سامنے آئی، علی اکبر میرے لال پیچھے دیکھو میرا بیٹا حسین آ رہا۔ اب جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا بوڑھا باپ دوڑا آ رہا ہے، بعد اب بیٹا ہے نا، گھوڑے کی لگام کو کھینچا، گھوڑے سے اترے، کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا نا، اب آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ امام حسین نے ایک جملہ کہا، علی اکبر اگر تیرا کوئی بیٹا ہوگا علی اکبر جیسا، علی اکبر جاؤ لیکن ایک وعدہ کرو، جب تک سامنا رہے گا ہم مڑ توڑ کر دیکھتے رہنا۔ اب علی اکبر میدان میں گئے، جوش و شجاعت میں لڑائی کی جب واپس آئے 120 سے زیادہ لوگوں کو فنار کیا، حسین کے پاس کھڑے ہوئے، العطش قتل علی سکل الحدید یجہد علی، بابا یہ پیاس مارے ڈال رہی ہے، یہ لوہے کی گہرانی مجھے قتل کیے جا رہی ہے۔ بابا اگر ایک چلو پانی کا مل جاتا تو میں نے بتا دیتا کہ بنو ہاشم کا جوان کیسے لڑتا ہے۔ اب مقتل کے جملے امام حسین نے کریا کرنا شروع کیا، یقیناً وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ جب علی اکبر چھوٹا سا تھا، امام حسین کے زانوں میں بیٹھا ہوا تھا، علی اکبر نے کہا بابا ہم یہ انگور کھا دے، اب یہ انگور کا موسم نہیں تھا، امام حسین نے ہاتھ بڑھایا، انگور آئے، اپنے لال کو انگور کھلائے، لیکن آج فقط صبر کی تلقین کر رہے ہیں، میرے لال صبر کرو، اپنا منہ میرے دہن میں دو۔ علی اکبر نے فوراً اپنا منہ کھینچ لیا، بابا اب کا دہن تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، ایک انگوٹھی اتار کے دی، کہا میرے لال اسے منہ میں رکھو اور جاؤ تمہارے جد تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اب حسین نے کیوں کہا تھا؟ علی اکبر جنگ سے واپس آئے تھے نا، اب جنگ پر واپس نہ آنا۔ علی اکبر نے سمجھ لیا، اب گھوڑے کو ڈالا، میمنہ پر ڈالتا ہے میسرہ پر الٹ دیتا ہے، میسرہ پر ڈالتا ہے میمنہ پر الٹ دیتا ہے۔ جوش و شجاعت میں علی اکبر جنگ کرتے ہوئے ایک لعین پیچھے سے آیا، پہلو میں نیزہ مارا، ابھی علی اکبر نے مڑ کر کے دیکھا نیزہ ٹوٹ گیا، ایک تیر گلے میں آ کر لگا، ابھی علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال دی۔ لکھا ہے نا کہ علی اکبر شبیہ تحریر ہے پیغمبر کی، اب گھوڑا لے کر کے چلا، فَقَدَّهُ بِسَيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، علی اکبر کو تلواروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہتے ہوئے آواز دی السلام علیکہ یا ابا۔ جناب سکینہ بیان کرتی ہے جب بھیا کی آخری صدا آئی نا تو میرے بابا خیمے میں موجود تھے، ایک دم مٹی سے اٹھے پھر گرے، پھر اٹھے پھر گرے۔ میرے بابا خیمے کی کبھی ایک دیوار پر لگتے ہیں، کبھی دوسری دیوار پر لگتے ہیں، میرے بابا کو راستہ نہیں ملتا تھا۔ امام حسین نے آواز دی علی اکبر تیرے بابا کی بینائی چلی گئی ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسین کا عالم کیا ہے، جیسے ایک
بچہ چلنا سیکھتا ہے نا کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے اب کونیوں کے بال حسین چلتے ہوئے لاشا پر پہنچے اب کیا دیکھا کہ علی اکبر خان کو خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے اللہ لعنت اللہ